السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیحت مومن کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور سلیقہ اور اسوہ ہے، لیکن جو آج کی حدیث مبارکہ ہم لے کر آئے ہیں یہ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الرقاق میں یہ حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر 5226 نمبر روایت مشکوٰۃ شریف کا، اور یہی حدیث ابن ماجہ کے اندر 4171 نمبر روایت ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور یہی حدیث سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ 400 نمبر کے تحت اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اور یہ حدیث اس کے بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ویسے اس کی سند پہ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ عثمان بن جبیر جو ہیں یہ مجہول راوی ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ان کو ضعیف کہا ہے، مجہول کہا ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن درجے کے کہا ہے شواہد اور متابعت کے بنا پر، تو ہم بھی بہتر اسی کو سمجھتے ہیں کہ شواہد کی بنا پر یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو بیان کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، کہنے لگے، عظنی و اوجز، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عظنی، مجھے نصیحت کیجئے، و اوجز، اور ہو بھی مختصر، کوئی لمبی چوڑی نہیں، چھوٹی اور مختصر مجھے کو نصیحت کیجئے۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قمت فی صلاتک، جب بھی تو نماز کے لیے کھڑا ہو، فصلی صلاۃ مودع، تو پورے خشوع خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرو۔ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو نماز اس طرح ادا کرو گویا کہ تم سب کچھ چھوڑ چکے ہو، سب کچھ چھوڑ۔ آج ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے کہ ہم نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھتے؟ ہم پوری حساب کتاب جو ہے وہ نماز میں کرتے ہیں، ہم پورا لین دین وہ نماز میں کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کی، زبردست نصیحت۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، فصلی صلاۃ مودع، بالکل جب نماز پڑھو تو اس طرح کھڑے ہو جاؤ گویا کہ سب کچھ تم چھوڑ چکے ہو۔ تو دوسری احادیث کے اندر اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم نماز پڑھو تو یوں نماز پڑھو کہ آج یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اور فار ایگزامپل آپ کو اگر موقع دیا جائے کہ بھئی آپ کے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہے اور 2 رکعتیں نماز آپ نے پڑھنی ہے، تو آپ وہ 2 رکعتیں دنیا کی سب سے بہترین رکعتیں ادا کریں گے۔ آج ہماری نماز اچھی نہیں ہے، اس لیے ہمارے معاملات بھی اچھے نہیں ہیں، ہمارا گزر بسر زندگی بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری نماز اچھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کی کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے تو پورے خشوع خضوع کے ساتھ، دنیا سے کٹ کے، پورے ترجمے کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بات اپنی منہ سے نہ نکالو کہ کل پشیمانی کی وجہ سے اور اس کی پریشانی کی وجہ سے تمہیں بعد میں سوری کرنا پڑے، تمہیں اس پہ عذر پیش کرنا پڑے۔ کہتے ہیں نا پہلے تولیں پھر بولیں، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی بڑی بات کو لکھا جاتا ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اللہ قرآن مجید سورۃ قاف 26ویں پارے میں فرما رہے ہیں کہ جو بھی تم اپنی زبان سے نکالتے ہو اللہ کے معزز فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ بولنے سے پہلے سوچا جا سکتا ہے، لیکن بولنے کے بعد آپ کو کہیں سوری کرنی پڑے گی، کہیں اپنے عذر پیش کرنا پڑیں گے، کہیں آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، کہیں آپ کو نیچا دیکھنا پڑے گا اس آپ کے ایک جملے کی وجہ سے جو آپ نے بلا خوف و ہراس اور بغیر سوچ و سمجھے وہ نکال دیے۔ آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں
اور کبھی کس سے سوری، کبھی کس سے سوری، کبھی کس سے معافی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے اپنی بات کو بولنے سے پہلے سوچا نہیں ہے۔ پہلے تولیں پھر بولیں، یہ بڑا محاورہ جو ہے وہ مشہور ہے۔ بعد میں سوری کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے آپ پوری توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ بولیں، کیونکہ ایک جملہ آپ کو جنت میں بھی لے کے جا سکتا ہے، ایک جملہ آپ کو جہنم کا ایندھن بھی بنا سکتا ہے، ایک جملہ آپ کا لوگوں کو آپ کا محبوب بھی بنا سکتا ہے، اور آپ کا ایک جملہ جو ہے لوگوں کے اندر آپ کی عزت کو خاک خاک کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچا کریں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ بولنے سے پہلے جو بھی بولو تو سوچ سمجھ کے کل کو کہیں تمہیں اس پر عذر پیش نہ کرنا پڑے۔ ہماری ناکامی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم نے بولا کیا ہے، لیکن بولنے سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمیں کیا بولنا چاہیے۔ رشتہ داری کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، مسائل کا معاملہ جو بھی ہے نا، آپ اپنی زبان کو جنبش دینے سے پہلے سوچیں کہ ہمیں کیا بولنا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَجْمِعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بالکل مایوس ہو جائے۔ لوگوں کی طرف نہ دیکھا کر کہ میرے بھائی کے پاس ٹوڈی ہے اور میرے پاس تو سادہ سی گاڑی ہے، میرے بھائی کے پاس فارچونر ہے اور میرے پاس کرولا گاڑی ہے، میرے بھائی کے پاس فارچونر ہے اور میرے پاس ہیلی کاپٹر کیوں نہیں ہے۔ تو یہ جو حسد کی بیماریاں جو ہے نا، ان سب کی بنیاد وہ دل کے اندر جو آپ کے فطور آتا ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس سائیکل ہے اس کے پاس موٹر سائیکل کیوں ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے تو اس کے پاس گاڑی کیوں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سے بے پرواہ ہو جا، کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس بنگلہ ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں اللہ کی تقسیم پہ خوش ہوں۔ آپ اللہ کی تقسیم پہ خوش ہو جائیں۔ اللہ نے کسی کو امیری دی، الحمدللہ، اللہ نے کسی کو غریب کر دیا، الحمدللہ، اللہ نے کسی کو صحت دی، الحمدللہ۔ آپ کسی کی کوٹھی اور بنگلے کو دیکھ کر کہیں اپنی جھونپڑی کو آگ نہ لگا دیں اور اپنی جھونپڑی کے اندر حسد کی بیماری پال کے اپنی نیکیوں کو کہیں برباد نہ کر بیٹھیں۔ تو جو کچھ لوگوں سے ہے اس سے بے پرواہ ہو جائیں، کیونکہ دینے والا سب کو میرا رب ہے، اور رزق کی تقسیم اللہ نے کی ہے، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو گورا، کسی کو کالا، یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ اگر آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے پاس کیوں ہے، تو یہ آپ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا وَأَجْمِعِ الْأَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے پرواہ ہو جا، کیونکہ دنیا میں انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، ہم کبھی کسی کی کام بھی آ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ وکیل ہے، جج ہے، آپ کا کام اس نے کر دیا، کوئی ایس ایچ او ہے، تو آپ یہ دل میں حسد پالنا شروع کر دیں کہ میں ایس ایچ او کیوں نہیں بنا، میرے پاس اتنا مال کیوں نہیں ہے، میں جج کیوں نہیں بنا، یہ کیوں بن گیا۔ یہ جو حسد کی بیماری ہے نا، یہ دل میں جب بھی آئے تو اعوذ باللہ پڑھیں اور کہہ دیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ تو اس سے بے پرواہ ہو جائیں، کیونکہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہے فقیر کر دے، جسے چاہے غنی کر دے۔ تو زندگی اچھی گزارنے کے یہ تین نصیحتیں، تین بڑی پیاری وصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ ایک، جب بھی نماز پڑھیں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دنیا سے کٹ کے پڑھیں، اور جب بھی بات کریں تو ایسے طریقے سے بات کریں کہ بعد میں آپ کو عذر اور سوری نہ کرنا پڑے، اور کام بھی ایسے کریں، یہ میرا اضافہ ہے، کام بھی ایسے کریں کہ کہیں آپ کے کاموں کی وجہ سے آپ کو کل کو پچھتاوا نہ ہو، اور آپ کو اپنے کاموں کی وجہ سے کل کو کسی کے سامنے عذر نہ پیش کرنا پڑے، سوری نہ کرنی پڑے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے پرواہ ہو جا، حسد کو چھوڑ دے۔ اللہ ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تین نصیحتیں اللہ ہمیں بھی اپنے اندر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔